یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 10 اپریل سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مستنگ بی این پی دھرنا 13ویں دن بھی جاری رہا۔ سردار اختر جان مینگل سمیت ہزاروں افراد دھرنا گاہ میں موجود رہے۔ گرفتار بلوچ خواتین کی رہائی کا مطالبہ جاری رکھا۔ مستنگ حکومت نے دھرنا گاہ کی پانی اور قریبی ہوٹلوں کو مکمل بند کر دیا۔ یزید کا پیروکار یزیدی پر اتر آیا ہے۔ مظاہرین بولان نزدیک صدام کے والد اور بھائی قابض فورسز ہاتھوں، گھر سے جبریل لاپتہ۔ آپ کے سر پر قوم کا رکھا ہوا دستار، آپ سرینا ہوٹل میں جا کر نواز شریف کے گنجے سر پر رکھتے ہو لیکن اپنے ننگ ناموس کے تحفظ نہیں کر سکتے۔ سردار اختر مینگل خوزدار اور واشک میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ مہرنگ اور دیگر کی رہائی کے لیے ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا۔ کوئٹہ خوزدار پولیس گشتی، موبائل اور ایس ایچ او کے گھر پر دستی بم حملہ، فائرنگ، 3 اہلکار ہلاک، 1 زخمی۔ گرفتاری اور تشدد سے ہمیں خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ جیل سیاسی کارکنوں کے لیے گھر کے مانند ہے۔ اگر گرفتار ہوا تو نوجوان ظلم کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے۔ سبیہ بلوچ۔ لورا لائی ٹرک اور کار میں تصادم، 1 شخص جاں بحق، خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پسنی 12 سالہ طالب علم کے قتل اور انتظامیہ کے خلاف گوادر بار ایسوسی ایشن کا عدالتی بائیکاٹ کا اعلان۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر ایرانی گیس لے جانے والے بوزر پل سے گر کر تباہ، 2 افراد زخمی۔ لس بیل چینگی ہوٹل کے قریب 2 کار کے ٹکرانے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کی شاہراہوں اور انٹرنیٹ کی بندش سے تاجروں کو یومیہ 33 ملین روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ صدر کوئٹہ چیمبر اسمال انڈسٹری ٹریڈرز۔ کھٹ پتلی بلوچستان سرکار نے اپنے رویے میں لچک پیدا کر دی۔ سی بی روڈ لکھپاس کا پرانا راستہ 13 دن کے بعد بحال کر دیے گئے۔ مقبوضہ بلوچستان کے علاقہ بولان مشکاف میں پاکستانی فورسز نے رات گئے گھر پر چھاپہ مار کر مجید بریگیڈ کے نزدیک صدام بلوچ عرف ودود کے بھائی اور والد گلزار محمد شاہی کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق پاکستانی فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گھس گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ گلزار محمد شاہی اور ان کے بیٹے کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر اپنے ہمراہ لے گئے، جس کے بعد ان کے حوالے سے اہلخانہ کو کوئی معلومات نہیں۔ مستنگ بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے پرجوش اور جذباتی خطاب میں کہا کہ آج بولنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن سید شجاع اور علی احمد کرد کی جذبات سے بھرپور تقاریر نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی کچھ کہیں۔ اختر مینگل نے کہا کہ ہمت کریں، وہ املاک لرز رہے ہیں، لاہور سے دھواں اٹھ رہا ہے اور اسلام آباد سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ اختر مینگل نے کہا کہ مرے ہوئے بھٹو، زندہ بھٹو، بستر مرگ پر لیٹے زرداری اور نیم مرے ہوئے زرداری کی تصاویر لگاتے ہو، لیکن اپنی ماؤں بہنوں جن کو روڈوں پر گھسیٹا جا رہا ہے ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ کے سر پر قوم کا رکھا ہوا دستار، آپ سرینا ہوٹل جا کر نواز شریف کے گنجے سر پر رکھتے ہو لیکن اپنے ننگ ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں شوق سے نہیں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے خطاب میں کہا کہ جو لوگ دھرنا گاہ سے اپنے گھر جا چکے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ واپس آئیں کیونکہ راستے کھل رہے ہیں۔ 1-2 دن کے بعد لانگ مارچ کوئٹہ کی طرف روانہ ہوگا۔ خوزدار اور واشک سمیت دیگر علاقوں میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ کی گرفتاری، ریاستی کریک ڈاؤن اور رہنماؤں کی گرفتاری خلاف مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی جہلاوان ریجن خوزدار زون کی جانب سے بی وائی سی قیادت کارکنوں کی غیر قانونی راست جبری گمشدگیوں، پرامن مظاہرین پر ریاستی تشدد، نہتے مظاہرین کا قتل، 4 دیواری کی پامالی اور بلوچستان میں جاری ریاستی جبر بربریت کے عنوان سے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ خوزدار میں خواتین اور بچوں نے ہائی اسکول کھنڈ سے جہلاوان کمپلیکس تک مارچ کیا اور نعرہ بازی کی۔
اس طرح عاشق میں بھی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلیوں میں مطالبہ کیا گیا کہ سردار اختر جان مینگل کے بلوچ ناموس مارچ پر ہونے والے شیلنگ، کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کی مذمت کی جائے اور مارچ کے شرکاء کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کوئٹہ جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں۔ عوام نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ اگر حکومت ظلم اور ناانصافیوں پر اتر آئی تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کوئٹہ نیوز سریا پولیس گشتی موبائل پر مسلح افراد نے حملہ کر کے سب انسپکٹر عبدالولی، سپاہی مختار اور عبدالرحمان کو قتل جبکہ ڈرائیور کو زخمی کر کے ان کا اسلحہ لے گئے۔ علاوطی خضدار کے علاقہ کوشک میں مقامی ہوٹل کے نزدیک نامعلوم افراد نے پولیس ایس ایچ او دریجی حب مٹھا خان کے گھر پر دستی بم پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ادھر رات گئے تم کسانوں میں فورسز چوکی کو مسلح افراد نے حملے میں نشانہ بنایا، بی ایل ایف نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔